ألا لله الدين الخالص. کیونکہ حضرت حسن مشورے کے بعد آئے ہیں، انہوں نے کہا آپ قاتلین عثمان پکڑنا چاہتے ہیں پھر پکڑ لیں، پھر ایک بھی نہیں پکڑا. حضرت عثمان کا بیٹا گیا، انہوں نے کہا چچا معاویہ بن ابی سفیان آپ نے میرے ابا کے قاتلوں کو پکڑنا تھا. کہتے آرام سے بیٹھ جا، بڑی مشکل سے حکومت ٹھیک کر رہے ہیں، پھر مسئلہ چھیڑ دیں. اگر پھر مسئلہ چھیڑ دیں تو علی نے تمہیں جب کہا تھا آرام سے بیٹھ جاؤ میری حکومت بننے دو، مضبوط ہو گیا سارا کام، پھر بندے بھی طلب کر لیں گے، پھر تلاش بھی کر لیں گے. ابھی تو بندہ بھی نہیں پتہ پکڑا جا رہا کس نے کیا کس نے نہیں کیا. تو پھر اس وقت تو تم نے علی کی بات نہ مان کر لاکھوں تابعین صحابہ و تابعین عمار یاسر کی گردن کٹی ہے، اور پھر ایک بھی قاتلین عثمان میں سے نہیں پکڑا گیا. ہمیں دکھائیں ایک تاریخ پوری میں سے چھوڑ دیں. حضرت امام حسین کے قاتلین تو مجمع عام کے اندر بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس کے قدموں میں رکھتے ہیں. یہ تو بخاری ہے نا. پہلے ان کے مولوی کہتے ہوتے تھے حضرت حسین کا ساری نہیں کٹا. میں نے کہا تمہارا جس دن کاٹ کے کسی کے پاؤں میں رکھوائیں گے پھر پتہ چل جائے گا کٹا کہ نہیں کٹا. منکر حضرت عثمان کے قاتلین کے نام آج تک نہیں پتا، اور جن کے نام لیتے ہیں وہ سارے صحابہ کرام نکلتے ہیں. عمر ابن الحمق صحابی رسول ہیں، تہذیب و تہذیب میں جا کر دیکھو، جا کر نکال کر دیکھ لیں. یہ محمد بن ابی بکر کا نام بھی لیتے ہیں جو ابو بکر صدیق کا بیٹا آگ میں جلایا ہے. کہتے جب انہوں نے داڑھی پکڑی نا تو انہوں نے کہا بھتیجے تیرا ابا ہوتا تجھے اس حالت میں دیکھتا تو کیا کرتا. حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے. یہ جتنی روایتیں بنائی گئی ہیں نا وہ جس کا نام لیں گے وہ جا کر رجال کی کتابوں میں دیکھو صحابی نکلے گا. اور ہم اس سے توبہ کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور ہم اسے توبہ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. صحابیوں نے نہیں مارا. ان کا کام ہے یہ پکڑیں. کیوں؟ ہمارا کام ہے قاتلین حسین کا پیچھا کرنا، تمہارا کام ہے قاتلین عثمان کا پیچھا کرنا. وہ قاتل کہاں سے آئے؟ کون ان قاتلوں کو لے کر آیا؟ کیوں نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت بنی ہوئی تھی شام میں، حضرت عثمان تک 3 دن کے اندر اندر وہ بندے وہاں سے سارے گورنر آ کے چھڑا سکتے تھے. 3 دن کی مسافت کا فیصلہ، 40 روز حضرت عثمان کا محاصرہ رہا، کوئی گورنر حضرت عثمان کو چھڑانے نہیں آیا. کہتے جی حضرت عثمان نے روک دیا تھا کہ ان کو میرا قتل کرنے دو، تو جب انہوں نے کہہ دیا میرا قتل کرنے دو، تم آج ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے کہ علی نے قاتل عثمان کی پکڑے؟ تم کیوں علی کے پیچھے پڑ گئے؟ جب انہوں نے کہہ دیا اور اس بات کا حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا تھا تو حضرت معاویہ نے مطالبہ پھر کیوں کیا علی سے؟ جب انہوں نے کہہ دیا بھی مجھے قتل کرنے دو، کوئی بات نہیں، میں اللہ کا درویش آدمی ہوں، مجھے مار بھی دیں گے تو کیا ہے، تو پھر انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ بات کریں ڈھنگ کی ہمیں پتہ چلے. اور مزے کی بات اس کا حافظ زبیر اور قاتلین عثمان کا رپھڑ رولا جھگڑا وہیں کا وہیں رہے گا. لو جی حضرت تم کہتے تھے پکڑنا ہے تم پکڑ لو، پکڑے نہیں، پھر گئے، پھر 20 سال حکومت رہی پکڑے نہیں گئے، پھر یزید کی آئی پکڑے نہیں گئے، پھر 132 ہجری میں تباہ ہو کے برباد ہو کے بنو امیہ چل گئے، پکڑے نہیں، قاتل نہیں پکڑے گئے. قاتل کہاں ہیں؟ لاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ ایک سند بھی صحیح لے کر آؤ گے، میں کھڑا ہوں ذمہ دار، میں کہوں گا کہ ہمارا موقف غلط ہے. مجھے اپنے موقف کو غلط کہنے میں کوئی یار نہیں. کیوں؟ تحقیق کے میدان کے اندر جب گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو پھر اسی کا گھوڑا آگے جیتتا ہے جس کے گھوڑے میں دم خم اور جان ہو. تمہاری طرح کے مریل گھوڑے اور ہارنے کے بعد تم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں اس کے گھوڑے کو مانتے، اس کا گھوڑا کافر سا لگتا ہے.